بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمیں سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 19 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 29 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کو خطاب کیا کہ جو مکی دور کی مشکلات اور مصائب سے گھبرا کر یہ سوال کر رہے تھے کہ آخر یہ آزمائشیں کب ختم ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدا میں یہ فرمایا کہ کیا یہ لوگ کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے گمان کیا کہ یہ چھوڑ دیے جائیں گے محض اس بات کے کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ حالانکہ ہم نے تو ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے ہو گزرے، پھر ہم یہ جان کر رہتے ہیں اور جان کر رہیں گے کہ ان میں سے کون سچے ہیں اور وہ کون ہیں کہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی جو اپنے دعویٰ ایمان میں سچے نہیں۔ یہ در حقیقت وہی مضمون ہے کہ جو اس پوری صورتوں کے گروپ میں چلا آ رہا ہے۔ یہ جو گروپ ہے قرآن مجید کی صورتوں کا چوتھا گروپ، اس میں اصل موضوع ہے رسالت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ان کے ساتھی، وہ بھی اسی ضمن میں زیر بحث ہیں۔ ان کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیے ہیں۔ چنانچہ یہ واضح کرنے کے بعد کہ یہ جو آزمائش اہل ایمان پر آ رہی ہے یہ ایک معمول کی بات ہے، ایسا ہوتا ہی ہے، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کے ساتھ خاص ہو رہی ہے، جو اس سے پہلے کسی کے ساتھ نہیں ہوئی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کچھ بھی مشکلات آ رہی تھیں ان کے بارے میں اصولی ہدایات دینے کے بعد پھر تاریخی طور پر چند پیغمبروں کا ذکر کیا جن کے ساتھ بھی اس طرح کی مشکلات آئیں، آزمائشیں آئیں، تاکہ جو لوگ بات سمجھنا چاہتے ہیں وہ بات سمجھیں اور ان کے اندر بات کو سمجھنے کے نتیجے میں حوصلہ پیدا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان ایمان کے راستے میں اس وقت اپنے اندر حوصلہ پاتا ہے جب اس کو صحیح بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جب تک وہ بات کو سمجھ نہیں پاتا تو وہ ڈھاماڈول ہوتا ہے، لیکن جب اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک اور مرحلہ ہے آزمائش کا، وہ یہ کہ بات کس کو سمجھ میں آتی ہے، یعنی کسی بہت ذہین آدمی کو سمجھ میں آ جاتی ہے اور جو میرے جیسا بیوقوف آدمی ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ نہیں، یہ اس کا تعلق ذہانت سے نہیں، اس کا تعلق انسان کے اندر اس جذبے سے ہے کہ جس میں انسان جاننا چاہتا ہے، اس بےتابی سے ہے کہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ وہ حق بات کو بغیر کسی تعصب رکاوٹ کے جاننا چاہتا ہے، اور وہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اس کو سچائی جاننا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے سچائی کھولتے ہیں، حجابات اٹھتے ہیں، اور جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ اللہ کی اسکیم ہے اور ایسے ہے، تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ مشکلات دور ہو جاتی ہیں، تکالیف ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اوہ اچھا،
تو یہ تو معاملہ ایسا ہے، یہ تو اللہ کی یہ سنت ہے، یہ اللہ کا یہ طریقہ ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی پہلو سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہ جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں، یہ تو ایسے ہی جھوٹ موٹ کے تمہاری طرف سے دعوے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیاری نہیں ہے، نہ کوئی تمہارا بھلا کرنے کا، نہ کوئی تمہارا برا کرنے کا، نہ یہ کوئی رزق تمہارے لیے آ، حاصل کر پاتے ہیں، تمہیں مہیا کر پاتے ہیں۔ رزق تو سارا اللہ ہی کا ہے۔ تو یہ بھی فرمایا کہ اگر آ، تم جھٹلاؤ گے تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، پہلے بھی قومیں جھٹلاتی رہی۔ یہ دعوت ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کے بیچ میں اپنی دعوت کو شامل کر لیا۔ یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ہوا ہے۔ اس کو تضمین کہتے ہیں، یعنی اللہ نے ایک سٹوری، داستان بیان کی، اس میں یہ بتایا کہ ہمارے پیغمبر نے اپنے قوم کو یہ اور یہ بتایا، اور پھر وہ جو کچھ بتایا اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا، اس کی وضاحت کی، آ، اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو اس وقت اہل ایمان کو دوچار تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کہانی محض کہانی نہیں رہتی، بلکہ وہ جو صورتحال ہے اس سے بالکل متعلق ہو جاتی ہے، اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن محض واقعات کو بیان نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید جب بھی کوئی واقعہ بیان کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے دعوت ہوتی ہے، اس کے پیچھے رہنمائی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اولم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کیسے تخلیق کا آغاز کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ کرتا ہے، اس کا اعادہ کر دیتا ہے۔ یہ در حقیقت اس عام انسانی مشاہدے ہی کی طرف متوجہ کیا ہے کہ زمین ہوتی ہے بے آب و گیا، سوکھی پڑی ہوئی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے سے اس کے اندر ہریالی لے آتے ہیں، فصلیں اگنے لگتی ہیں، اور لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست ہوتا ہے۔ تو یہ در حقیقت ایسے ہی ہے کہ اللہ نے تخلیق کیا، پھر اس کو دوبارہ کیا، یعنی وہ پہلے سبزہ تھا، پھر سبزہ سوکھا، پھر اس کو دوبارہ اس نے نمایاں کر دیا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے نزدیک بہت آسان ہے، یعنی یہ جو تم کو دعوت دی جا رہی ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہوگی جس میں ہر ایک کو حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہوگا اللہ کے حضور میں، تو یہ موت کے بعد کی زندگی کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ تو تمہارے سامنے اس کا مشاہدہ کراتا ہے۔ تمہارے سامنے کی زمین ہوتی ہے بالکل سوکھی ہوئی ہوتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے اور اس میں سبزہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ، لوگ مریں گے، اس کے بعد دوبارہ اٹھ جائیں گے۔ تو اگر موت کے بعد دوبارہ اٹھنا جس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں اس زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے، تو پھر یہ بات کہ یہ کیسے ہوگا، یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے
ہر سال ہی کرتا ہے، ہر سیزن کرتا ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ. ان سے کہو کہ تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ کیسے اللہ نے تخلیق کا آغاز کیا. پھر وہی اللہ ہے کہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، وہ دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. یعنی اس دنیا میں گھومو پھرو اور دیکھو کیسے یہ دنیا بنائی گئی. ظاہر ہے کہ بنانے والے نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا ہے نا، اور تمہاری زندگی کے لیے اس کو سازگار بنایا ہے. یعنی ہم اس دنیا میں جب جیتے ہیں تو جینے کے لیے جو ہماری ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں بندوبست ہے. بھائی اگر یہ بندوبست نہ ہوتا تو ہم کیسے جی سکتے تھے؟ انسان زندگی کے مشکلات کو، حادثات کو تو بڑی گہری نگاہ سے دیکھتا ہے، مگر اس پر کبھی غور نہیں فرماتا کہ اگر یہ جو ہوا اپنے آکسیجن اور نائٹروجن کے تناسب سے موجود ہے، یہ نہ ہوتی تو ہم اس وقت موجود ہی نہ ہوتے. ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، اور اس کے لیے بندوبست ہے. تو بندوبست ایسا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ سارا پروسیس چل رہا ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ایک فیکٹری ہے جو ایفیشنٹلی ہمارے لیے چیزیں مہیا کر رہی ہے. تو یہ اس نے ابتدا کی. جب اس نے یہ ابتدا کی تو دوبارہ بھی کر سکتا ہے اور کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ آخرت یعنی موت کے بعد کی زندگی ہونی ضروری ہے مگر اس کو کر نہ پائے؟ نہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء. وہ عذاب دیتا ہے جن کو چاہتا ہے اور رحم فرماتا ہے جن پر چاہتا ہے. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ. اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، تم سب پلٹائے جاؤ گے. تقلبون یعنی اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، سزا دیتا ہے. کن کو؟ جن کو چاہتا ہے. کن کو چاہتا ہے؟ یہ اس نے بار بار واضح کیا ہے. ان کو سزا دینا چاہتا ہے کہ جو تمام تر امکانات پانے کے باوجود کہ ان کو بات سمجھ میں آئے، وہ ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ وہ انکار کر دیتے، یعنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ رسولوں کے انکار میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے قتل کے در پہ ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں اور رحم فرماتے ہیں جن پر چاہتے ہیں. جن پر چاہتے ہیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام الل ٹپ کرتا ہے. نہیں، اس کا چاہنا اصول کے مطابق ہوتا ہے، قوانین کے مطابق ہوتا ہے. یہ بات قرآن نے بار بار بیان کی ہے. لوگ نہ جانے کیوں ایک طرف کی بات لیتے ہیں اور دوسری طرف کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی بات بیان فرماتے ہیں تو وہ باقی دوسری باتوں سے متضاد نہیں ہوتی، بلکہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور کنسسٹنٹ ہوتی. سو فرمایا کہ وہ عذاب دیتا ہے جن کو چاہتا ہے اور رحم فرماتا ہے جن پر چاہتا ہے. یہی وہ اپنے قانون کے مطابق ابھی کر رہا ہے اور وہی آئندہ بھی کرے گا. یعنی جس کے بارے میں اس کا فیصلہ ہوگا کہ وہ سزا
پائے ان کو سزا ملے گی، اور جن کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ وہ رحم فرمائے ان پر رحم فرمایا جائے گا۔ یہاں اس دنیا میں تو وہ کرتا ہے کبھی کبھی، یعنی واضح طریقے سے رسولوں کے زمانوں میں، ان کے علاوہ بھی ہوتا ہوگا لیکن ہم کسی کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ رسولوں کی آمد در حقیقت اللہ تعالی آخرت میں جو پلان رکھتا ہے اس کی ایک ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے، اس کی ایک ریہرسل ہوتی ہے۔ مگر رسولوں کے زمانوں کے علاوہ جو انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کے بارے میں ہم کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ اچھوں کو بھی مشکلات آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، بروں کو بھی مشکلات آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، اچھے بھی نوازے جاتے ہیں، برے بھی نوازے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو حکمتیں بیان ہوئی ہیں مختلف رسولوں کی داستانوں کے ضمن میں، مثال کے طور پر ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور ان کو جنرلائز کرنے کی وجہ سے یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں کہ یہ جو سیلاب آتے ہیں اصل میں یہ بھی عذاب ہوتے ہیں، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب آیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر باقی عذاب آیا تھا، باقی آزمائشیں ہیں، وہ اچھوں پر بھی آتی ہیں، بروں پر بھی آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور جس کو چاہے گا ان پر رحم فرمائے گا۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ تو دنیا میں بھی ایسا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ شاذ ہوتا ہے، یعنی رسولوں کے معاملے میں۔ آخرت میں تو یہ لازماً ایسا ہی ہوگا۔ دنیا میں لازماً ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان مختلف تجربات سے گزر کے اور دائیں بائیں مختلف صورتیں احوال دیکھ کے خود نتیجے تک پہنچے، اور اللہ پھر نتیجے تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے۔ لیکن بہرحال دنیا ایک امتحان ہے نا، امتحان میں تو یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ نظر نہیں آئے گا، فرشتے نظر نہیں آئیں گے، آخرت نظر نہیں آئے گی، آپ کو خود اسٹرگل کرنی ہوگی۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور دیکھو تم نہیں عاجز کر سکتے، یعنی اللہ کو تم قابو سے باہر نہیں نکل سکتے، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں۔ یعنی یہ جو کچھ تم اللہ کی طرف سے سن رہے ہو پیغام کہ تم پکڑے جاؤ گے، یہ ظاہر ہے کہ پیغمبروں کی قوم کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے، تو جب تمہاری پکڑ کا وقت آئے گا نا تو پھر تم بھاگ نہیں سکو گے، نہ زمین میں کہیں اور نہ کہیں آسمان میں اڑ کے جا سکو گے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے نہ ہوگا اللہ کے سوا نہ کوئی کام آنے والا اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ یعنی وہی اللہ ہے کہ جس کی حاکمیت، جس کا کنٹرول ہر جگہ ہے، تم اگر اس کو راضی نہ کر سکے تو پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، تم کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ اللہ کا پیغام آیا ہے، اس پیغام کے آگے سرنڈر کر دو، تمہیں سب باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، اور اللہ کی رحمت، اس کی مہربانی کے تم مستحق بن جاؤ گے۔ ورنہ تم کیا اس کی پکڑ سے کہیں بھاگ سکتے ہو؟ نہیں، تم زمین و آسمان میں کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا جان بوجھ کر انکار کیا، ولقائہ،
اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے، یعنی یہ رحمت سے اتنے دور ہو گئے، رحمت ان کے اب کہیں قریب بھی نہیں پھٹک سکتی، یعنی مایوس ہو گئے۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اللہ کے پیغام کو مانیں، اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اس سے مانگیں، وہ اگر اس کے آگے اکڑ رہے ہیں اور اپنی اکڑ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے اللہ کی رحمت ختم ہو جاتی، وہ دھیرے دھیرے اس سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ سو یہ کیا ہے رویہ جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اور اس کی کیا ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن؟ سو فرمایا کہ یہ نہیں اس کو پا سکیں گے، وہ رحمت کہ جو سب کے لیے عام ہے، وہ ان لوگوں کے لیے میسر نہیں ہوگی ان کے رویے کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، تو نہیں تھا ان کے پاس کوئی جواب۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ جو دوبارہ اس کا بیان شروع ہو گیا۔ درمیان میں نے گزارش کی کہ ایک ٹکڑا آیا جو انہی کی دعوت کو مزید یعنی بیان کرنے کے لیے یا ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، خاص اس زمانے کے لحاظ سے جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس کو بیان کیا، اور جب وہ تضمین، وہ ٹکڑا بیان ہو گیا، تو اس کے بعد دوبارہ وہی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور اس کی تفصیلات کا بیان لوٹ آیا۔ اما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا الا سوائے اس کے ان قالو کہ انہوں نے کہا اقتلوہ، قتل کر دو ان کو، او حرقوہ، یا ان کو جلا دو۔ یعنی یہ تمام رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ جب اللہ کا پیغام قوم کے سامنے بالکل نمایاں ہو گیا اور لوگوں کے پاس اس کے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، اس کے باوجود انہوں نے تکبر کرتے ہوئے اس کا انکار کیا اور وہ دشمنی میں اندھے ہو گئے، تو انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کو قتل کرنے کے لیے پھر جو سازش ہو سکتی تھی، اہتمام ہو سکتا تھا، وہ کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کے بارے میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ کہا کہ ان کو قتل کر دو یا ان کو جلا دو۔ یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بالآخر آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ فانجاہ اللہ من النار، تو اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ دوسری جگہ پر اس کو بیان کیا گیا کہ قلنا یا نارو کونی بردن والسلام علی ابراہیم، ہم نے کہا ہے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جائے ابراہیم کے لیے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ایسا ہوا؟ کیا یہ کائنات، یہ دنیا کچھ قوانین فطرت کے مطابق نہیں چل رہی؟ تو فطرت کا قانون تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کو آگ میں ڈالتے ہیں تو وہ جل جاتا ہے، تو پھر یہ آگ ٹھنڈی کیسے ہوئی؟ یہ اصل میں
ذہن کی وہ ہے ایک لمیٹیشن، سوچ کی محدودیت ہے. یعنی انسان کے خیال میں اگر یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے اور آپ سے آپ چل رہی ہے اور کچھ قوانین کی پابند ہے اور اس کے پیچھے کوئی اور ذات نہیں ہے، خالق نہیں ہے، تو پھر تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آگ کو جلانا چاہیے. لیکن اگر یہ سب قوانین بنانے والا کوئی ہے جو ان قوانین کے مطابق اس دنیا کو چلا رہا ہے، مگر وہ ان قوانین کا پابند نہیں ہوا، وہ جب چاہتا ہے ان قوانین کے ہوتے ہوئے وہ اپنی مرضی کو نافذ کر لیتا ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ کل کو آپ کی سائنس یہ بھی دریافت کر لے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کیوں نہیں جلے. اس کا بھی کوئی ایسا سائنٹیفک ایکسپلینیشن مل جائے. لیکن وہ جو بھی ہوگا، اگر ہوا تو وہ اصل میں اس بات کا بیان ہوگا کہ اللہ نے اپنے بندے کو عام معمول کا جو امکان تھا اس سے کیسے محفوظ رکھا. اصل میں اللہ کا حکم ہے جو چل رہا ہے، قوانین فطرت اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، اور کبھی قوانین فطرت ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں تو وہ بھی اللہ کا حکم ہے. اس کو کیسے مانیں؟ آپ کو اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو اپنے ذہن میں ایک سوالیہ نشان کے طور پر رکھ لیں اور قرآن پڑھتے جائیں، بات سمجھتے جائیں. دونوں ہی امکانات ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں دوسرا امکان ہے ہی نہیں. کہ دوسرا امکان ایٹ لیسٹ پہلے امکان جتنا ہی ممکن ہے. جس نے بنایا ہے وہ چلا رہا ہے، وہ جب چاہے اس میں کوئی کمی بیشی کرتے وہ پابند تو نہیں ہوا. تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ زندگی میں قدم قدم پر ایسے واقعات ہوتے ہیں جو انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کو کوئی چلا رہا ہے، اور یہ اندھے بہرے کسی قانون کی پابند نہیں ہے زندگی، نہ آپ نہ آپ کے گرد و پیش کا ماحول. ہاں البتہ عام معمول میں دنیا ایسی چل رہی جیسے کہ قوانین اس کے لیے مقرر ہے، اس کے مطابق وہ چلتی ہے. لیکن اس کا بنانے اور چلانے والا اس کا پابند نہیں ہو گیا ہے. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں بڑی، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائیں، جو ایمان لانا چاہتے ہیں. یعنی وہ جو بات سمجھ کر ماننا چاہتے ہیں ان کے لیے اس کی نشانی ہے، اس میں نشانیاں ہیں کہ بعض اوقات آگ بھی آدمی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور وہ اپنے رسولوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور یہ جو خاص بیان ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا، یہ اس کی ایک نشانی، ایک گواہی. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور انہوں نے یہ فرمایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، کہ تم نے یہ جو اللہ کے سوا بت بنائے ہوئے ہیں، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی تک آپس کی دوستی میں تم نے بنا لی ہے. یعنی قبیلوں کے آپس میں تعلقات ہیں، ایک قبیلے کا بت ہے وہ بھی آپ نے ڈال دیا خانہ کعبہ میں، دوسرے کا بھی ڈال دیا ایک دوسرے کے تعلقات نبھانے کے لیے. یہ بہت ہوتا ہے دنیا میں، خاص طور پر جو معاملات مذہبی ہوتے ہیں، ایسے کہ جو کلچر کا حصہ بن جاتے ہیں. کوئی امکان نہیں ہوتا کوئی امکان تو ہوتا ہے، بہت کم امکان ہوتا ہے کہ اس کو
آپ ختم کر سکیں. ہمارے معاشرے میں کسی کے انتقال کے بعد جو رسوم ہوتی ہیں، یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اور یہ دینی حیثیت میں کی جاتی. میں نے دیکھا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ یہ بہت سے لوگ یہ بدعت ہے، لیکن مجبور ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے. تو یہاں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہیں، تو یہ تو بس دنیا کی زندگی میں آپس کی جو دوستی ہے تمہاری، اس میں تم نے بنا لی ہے. آپس کے تعلقات نبھانے کے لیے تم یہ کر رہے ہو، اس کی کوئی حقیقت تو ہے نہیں. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے. یعنی ان میں سے بعض دوسروں کا انکار کریں گے. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور بعض دوسروں پر لعنت کریں گے. یہ بات قرآن مجید نے بار بار بیان کی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ ہی میں کہ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا، وہ لوگ جو کمزور ہیں وہ ان کو کہیں گے کہ آ، جو لیڈرز تھے، یا دوسری جگہ فرمایا کہ آ، وہ لوگ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اس دن وہ لوگ کہ جن کی پیروی کی گئی، جو لیڈرز تھے یعنی مذہبی لیڈرز، وہ برات کا اظہار کریں گے، لا تعلقی کا اظہار کریں گے من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی. اور وہ جنہوں نے پیروی کی وہ کہیں گے کہ اے کاش کہ ہمارے پاس بھی یہ موقع آتا تو ہم بھی ان سے ایسے ہی لا تعلقی کا اظہار کرتے، کما تبرؤ منا، جیسے آج یہ ہم سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں، اور بس دنیا تک ہوتا ہی، لیکن آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. بلکہ جب وہاں حساب کتاب شروع ہوگا تو لوگ ایک دوسرے کو بلیم کریں گے. جنہوں نے دوسروں کو فالو کیا تھا آنکھیں بند کر کے، وہ ان کے اوپر بلیم کو، اعتراض کو وہ شفٹ کریں گے، اور وہ ان کی طرف کریں گے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں ہوگا. یعنی یہ جن لوگوں کو تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری لیڈرز ہیں یا یہ تمہاری مدد کو آئیں گے، تم ان کی بات مان رہے ہو، تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. فرمایا کہ فآمن لہ لوط، تو ان پر ایمان لائے لوط. فقال انی مہاجر الی ربی، اور انہوں نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں اپنے رب کے راستے پر کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہی ایمان لائے اور انہوں نے وہاں سے ہجرت کی. یہی طریقہ رہا ہے تمام رسولوں کے معاملے میں. تفصیلات کا فرق ہوتا ہے، لیکن اصل حالات، اصل واقعات وہی ہوتے ہیں. یہ بات ظاہر ہے کہ خاص طور پر ان صحابہ کرام کو بتائی جا رہی ہے جو اس موقع پر آزمائشوں، تکالیف کو دیکھ کے یہ پوچھنے لگے کہ آخر کب مدد آئے گی. ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ایمان لانے کے بعد کامیابی ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کامیابی یقیناً ہے، لیکن آزمائش کے بعد. یہ اللہ کا طریقہ پہلے بھی رہا ہے
اور یہ اللہ کا طریقہ اب تمہارے لیے بھی ہے۔ تو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر حجت بالکل تمام کر دی، دعوت اپنے واضح ترین انداز میں نمایاں ہو گئی۔ اس کے بعد قوم دشمنی میں اپنی آخری حد کو پہنچ گئی اور ان کو آگ میں پھینک دیا گیا، تب اللہ کی مدد آئی اور پھر اللہ کا عذاب اس قوم پر آیا، اور بس لوط ہی ان پر ایمان لائے اور انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور کہا کہ میں انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ وہ ہجرت تو اصل میں فلسطین کی طرف تھی، وہ ہجرت کہیں بھی ہو سکتی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے یثرب مدینے کی طرف ہجرت کی، مگر وہ ہجرت جس علاقے کی طرف بھی ہو، اصل میں وہ کیا ہے؟ وہ ہجرت ہے الی ربی، میرے رب کی طرف، یعنی میں اپنے رب کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک دوسری جگہ پر جا رہا ہوں۔ انہ هو العزیز الحکیم، یقیناً وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے، یعنی وہ زبردست ہے اس لیے وہ بندوبست کرے گا، وہ طاقتور ہے، صاحب اختیار ہے، تو وہ جو راستہ میرے لیے کھولنا چاہے گا وہ کھولنے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور وہ حکیم ہے، اس کا فیصلہ حکمت پر مبنی ہوگا، جو حکمت کا تقاضا ہوگا اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا، اور میں اس پر اعتماد کرتا ہوں۔ یہی اصل میں ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی صفات کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں اور یہ جانیں کہ اللہ کی تمام صفات بیک وقت سائملٹینیسلی کار فرما ہوتی ہیں، اور اسی کے مطابق وہ دنیا چلا رہا ہے، اور اسی کے مطابق وہ آخرت کو برپا کرے گا۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کی صفات کو جانیں گے، پہچانیں گے، ان کی انڈرسٹینڈنگ کو اپنے اوپر طاری کریں گے، اتنا ہی ہمیں وہ گول حاصل ہوگا جس کو اللہ کا قرب کہتے ہیں۔ دنیا میں اللہ کا قرب یہی ہے کہ آپ اس کی صفات کو جانیں، سمجھیں اور ایسے انٹرنلائز کریں کہ اس کے بعد آپ محسوس کریں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور دنیا انہی صفات کی روشنی میں سمجھ میں آئی۔ میں ان آیات کا ترجمہ جو ہم نے آج پڑھی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جو استاد جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا۔ آیت نمبر 19 سورہ العنکبوت کی ہے، یہاں سے میں نے آج آغاز کیا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کر دیتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، پھر وہی اللہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، پھر کسی کے اختیار میں نہ ہوگا کہ اس کے کسی فیصلے میں مداخلت کرے۔ وہ جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق عذاب دے گا، اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا، اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ لوگو، نہ تم زمین میں خدا کے قابو سے باہر نکل سکتے ہو، نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے، نہ مدد کرنے والا۔ اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں اور اس سے ملاقات کا انکار کر دیا ہے، وہی ہے کہ میری رحمت سے محروم ہو کر مایوس ہو چکے ہیں، اور وہی ہیں کہ جن کے لیے
دردناک عذاب ہے۔ سو ابراہیم نے اپنی دعوت پیش کی تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ آپس میں کہنے لگے اسے قتل کر دو یا جلا دو۔ پھر اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لائیں۔ اس نے کہا تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہیں تو دنیا کی زندگی تک صرف آپس کی دوستی میں بنا لیے ہیں۔ پھر قیامت آئے گی تو اس دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور ان میں سے کوئی وہاں تمہارا مددگار نہ بنے گا۔ اس وقت لوط نے اس کی تصدیق کی، اور ابراہیم نے جب یہ دیکھا کہ اس کے سوا کوئی شخص بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کہا میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ فآمن لہ لوط، تو لوط اس پر ایمان لائے۔ غالباً میں یہ ترجمہ نہیں کیا تھا۔ لوط ان پر ایمان لائے اور انہوں نے کہا کہ میں ہجرت کرتا ہوں اپنے رب کی طرف، انہ بے شک وہ وہی زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اگر کوئی سوال ہے تو ہینڈ ریز کر کے سوال آپ کر سکتے ہیں۔ جی زہرا صاحبہ سوال کیجیے۔ سر جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو مطلب اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت قدرت بھی ہے، اور قدرت کی صفت تمام دوسری صفات ہی کی طرح مکمل ہے۔ یعنی وہ جس چیز کا فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے کو نافذ کرنے میں پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ جو آپ کے سوال میں ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ اب اس کی دوسری صفت ہے۔ یہ صفت بھی بالکل مکمل ہے، اس میں بھی کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کمی کی گنجائش ہے۔ سو اللہ کے بارے میں یہ جو لوگ تصور کرتے ہیں نا، اور وہ خاص عقلی اور فلسفیانہ قسم کی منطق کے ذریعے سے اللہ کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ اگر وہ پوری ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو پھر اس چیز پر قدرت کیوں نہیں رکھتا کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے؟ یہ آپ بات ہی نہیں سمجھے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ حق ہے، انصاف کرنے والا ہے، اور یہ ساری کی ساری صفات اس کی بیک وقت سائملٹینیسلی کار فرما ہے۔ اس لیے وہ جو فیصلہ بھی کرتا ہے اپنی حکمت کے مطابق، اس فیصلے کو نافذ کرنے کی پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جی عائشہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر جو ابھی آپ نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور مطلب ان کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی صفات ہم ساری تو نہیں اپنے اندر پیدا کر سکتے نا؟ نہیں، میں نے پیدا کرنا نہیں کہا، یہ ہم اللہ میاں نہیں بن سکتے۔ ہم کو اللہ کی صفات کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے۔ سو مثال کے طور پر اللہ کی صفت ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ صفت جب آپ سمجھیں گے اور اس پر غور کریں گے اور اس کو اپنے اوپر طاری کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو کہیں گے کہ خیال کرو، شرم کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو بھی دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم سوچ رہے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ حکیم ہے۔ جب آپ اس
صفت پر غور کریں گے تو آپ اپنے آپ سے کہیں گے کہ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے بڑی گڑبڑ ہے، عجیب ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پھر آپ کہیں گے کہ نہیں، اللہ کی، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے نا، تو اللہ کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتا، تو آپ کو ایک اطمینان حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے تمام اس کی صفات، اللہ رحم کرنے والا ہے، آپ اس کی رحمت سے پھر کبھی مایوس نہیں ہوں گے، آپ اس سے معافی مانگنے کے لیے ہر وقت بے چین ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحم کرنے والا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہوگا کہ آپ زیادتی کریں اور پھر بچ کے نکل جائیں۔ سو یہ میرا مطلب ہے، یعنی اس کی صفات کو آپ سمجھیں اور ان کو اپنے اوپر طاری کریں، تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ اللہ کا قرب پا رہے ہیں۔ یہ مراد ہے۔ چلیے جی، انشاءاللہ پھر اگلے، اوکے، مزید سوال کیجیے جی۔ السلام علیکم سر ڈاکٹر۔ ابھی نہیں، ابھی ہینڈ ریز کیجیے گا۔ ابھی عائشہ صاحبہ نے ہینڈ ریز کیا ہے، وہ سوال کر لیں، پھر اس کے بعد آپ کریں جی۔ سر میں سورہ انبیاء کی 82 ورس تھی، اس میں نے پڑھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے سب پہ، وہ اینیملز پہ اور ہواؤں پہ ان کو دیا ہوا تھا نا، اتھارٹی دی ہوئی تھی، تو وہ شیاطین سے بھی کام لیتے تھے۔ تو وہ شیاطین سے کیا کام لیتے تھے سر؟ وہ تو بتایا ہے اس میں قرآن مجید میں کہ وہ ان کے لیے بڑی بڑے، ایک تو غوطے لگاتے تھے، انہی آیات میں ہے کہ میں یغوسون، وہ سمندروں میں غوطے لگاتے اور ان کے لیے بڑے بڑے کام کرتے، جیسے بڑی بڑی دیگیں بناتے، کنسٹرکشن کا کام کرتے، محلات بنانے میں ان کا رول ہوتا۔ کسی موقع پہ ایسا بھی ہوا کہ وہ ان کے کام کو سپروائز کر رہے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا، اور جنات ان کی پریزنس کے روپ کی وجہ سے کام انہوں نے جاری رکھا، اور اس وقت تک جاری رکھا جب تک کہ وہ غالباً جو جہاں کھڑے ہوئے تھے یا ٹیک لگائے ہوئے تھے، وہ لکڑی دیمک نے بالکل چٹ کر کے اس کو کھوکھلا کر دیا، اور وہ پھر اس کے بعد گرے۔ تو کام کرتے تھے، کاموں کی کچھ تفصیلات قرآن نے بیان کی، اور ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ بھی قرآن نے خود ہی کہا، اس کے علاوہ بھی بہت سے کام کرتے تھے جی۔ سوال کوئی ایڈمنسٹریٹر نامی کوئی تھا اکاؤنٹ، چلے گئے میرا خیال۔ چلیے جی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے/فرائیڈے کو پھر ملاقات السلام ہوگی۔ علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جناب، یہ کہاں سے آپ بول رہے ہیں؟ اوکے جی، اچھا فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا کویشچن یہ تھا کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ہمارے لائف میں مشکلات آئی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اکثر اسی پوائنٹ پہ کہ ہم نا امید ہو جاتے ہیں۔ سر اس کو ہم کیسے ڈیل کریں؟ یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کی صفات کو سمجھیں اور ان کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کو مایوسی ہو رہی ہے کہ آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، تو آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، آپ یہ بتائیے کہ اللہ حکیم ہے، اس کے فیصلے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ آپ کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوگا، اور آپ کے اندر اپنے آپ کو ٹٹولنے، اپنی غلطیوں کو تلاش کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، تو
ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان کو اللہ یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اس کو بندے کو جو اس سے غلطی ہو رہی ہے وہ اس کی اصلاح کر لے، یا وہ موقع دیتا ہے کہ بندہ ٹھیک تھا لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ جتنا یہ کر رہا ہے اس سے زیادہ کا مستحق بنے، تو وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو انسان جب اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے اور اللہ کی صفات پر غور کرتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ زندگی صرف ایک امتحان ہے، اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ جس طرح سے چلا رہا ہے، جس طرح سے اس کا بندوبست کیا ہوا ہے اس نے، وہ اصولوں پر مبنی، وہ اس کی صفات کی ریفلیکشن ہے، اور ہم جب اس کی صفات کے ذریعے سے اس کو سمجھتے ہیں، اس کا قرب پاتے ہیں، تو ہماری انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں صحیح ہوتی ہے، اور جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان مشکلات کو فیس کریں، ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو کر سکتا ہے، اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا، ایک زندگی اور آنے والی ہے، اس میں پورا انصاف ہوگا، ہمیں اپنے گناہوں کو صاف کرنا ہے، دھونا ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کو پر قابو پانا ہے۔ تو یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، اور یہی وہ جذبہ ہے، یہی وہ رویہ ہے کہ جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سے مطلوب ہے۔ ٹھیک ہے جناب، جمعرات السلام اور علیکم سر۔ بھائی آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ لوگ ہاتھ سر رہ گئے، مجھے نا ہاتھ اٹھانا آتا نہیں ہے۔ دیکھیں کہیں پر لکھا ہوا ہوگا، ہاں چلیں اچھا جی، پوچھیں۔ سر میرا سوال آج کی لیکچر سے ہے کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ صرف حضرت ابراہیم کیا ہو گیا؟ اکاؤنٹ ہی ان کا نکل گیا۔ اینی وے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔